بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المتقین فی ظلال وعیون وفواکہ مما یشتہون کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون انا کذالک نجزی المحسنین وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ۔ اللہ سے ڈرنے والے یقیناً سایوں اور چشموں میں ہوں گے اور اپنے من پسند میووں میں۔ جو اعمال تم انجام دیا کرتے تھے ان کے بدلے میں خوشگواری اور بغیر کسی روک ٹوک کے کھاؤ اور پیو۔ کوئی شک نہیں کہ اچھے کام کرنے والوں کو ہم اسی طرح جزا دیتے ہیں۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہوگی۔ جیسے آنکھ میں دیکھنے کی صفت بھی ہوتی ہے، لیکن جب کوئی غم آتا ہے، مشکل آتی ہے تو آنکھ سے پانی بہہ نکلتا ہے، جس کو آنسو کہا جاتا ہے۔ تو اسی مناسبت سے گویا کہ یہ چشمہ جو ہے یہ بھی زمین کی ایک آنکھ ہوتی ہے کہ جس کے اندر سے پانی بہہ نکلتا ہے، اس لیے عربی زبان میں چشمے کو عین کہا جاتا ہے اور اس کی جمع ہے عیون۔ ان المتقین فی ظلال وعیون، اللہ سے ڈرنے والے یعنی صاحبان تقوی جو دنیا میں خدا سے ڈرتے رہے، خدا کی نافرمانیوں سے بچتے رہے، یقیناً یعنی یقیناً فی ظلال وعیون، سایوں میں، ٹھنڈے سایوں میں اور چشموں میں ہوں گے۔ ہم پہلے بھی عرض کر چکے کہ جس ماحول میں اور جس علاقے میں قرآن کریم نازل ہو رہا تھا وہ سخت گرم علاقہ تھا، موسم کے اعتبار سے بہت زیادہ گرمی ہوتی تھی، سورج کی تپش ہوتی تھی، صحرائی علاقہ تھا، تو وہاں رہنے والے افراد کے لیے سایہ دار درخت اور ان کے سائے بہت بڑی اور عظیم نعمت سمجھے جاتے تھے۔ اور ہم میں سے جنہوں نے بھی اس سرزمین کا سفر کیا ہے ان کو معلوم ہے کہ وہاں کی آب و ہوا کیسی ہے اور وہاں کے جو درجہ حرارت ٹیمپریچر ہوتے ہیں وہ کتنے زیادہ ہوتے ہیں۔ تو خاص طور پہ اب تو آج کے زمانے میں بہت ساری سہولیات ہیں، کمروں کو، ماحول کو ٹھنڈا کیا جا سکتا ہے ایئر کنڈیشنرز وغیرہ کے ذریعے سے، لیکن اس زمانے میں جو ٹھنڈا سایہ ہوتا تھا کسی درخت کا وہ ان کے لیے بہت بڑی نعمت ہوتی تھی۔ تو ان کی ذہنیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ان سے کہا گیا، پہلے بتایا گیا کہ جو نافرمان ہوں گے وہ تو خطرناک دھوئیں کی طرف دھکیلے جائیں گے، جس میں آگ ہوگی، آگ بھڑک رہی ہوگی، نہ اس میں کوئی ٹھنڈک ہوگی، نہ وہ آگ کے شعلوں سے بچائے گا۔ لیکن اس کے برعکس جنہوں نے دنیا میں اللہ کی اطاعت کی، تقوی اپنا شعار بنایا، تقوی اپنایا، اللہ کی نافرمانیوں سے بچتے رہے، خود کو بچاتے رہے، تو ان کے لیے ظلال ٹھنڈک والے سائے ہوں گے اور وعیون اور چشمے ہوں گے۔ پانی کے چشمے بھی اس سرزمین پر بہت بڑی نعمت سمجھے جاتے تھے، اس لیے کہ صحرائی علاقہ تھا جیسا کہ عرض کیا، اور آپ بھی جانتے ہیں کہ وہاں پر جہاں پانی مل جاتا تھا وہیں پر آبادی بھی شروع ہو جاتی تھی، اور بعض اوقات پانی ختم ہو جانے کی وجہ سے اپنی جگہیں تبدیل کرتے تھے، سفر کرتے تھے تاکہ ایسی جگہ ڈھونڈیں جہاں پر پینے کا پانی میسر ہو۔ آیت نمبر 41 کے بعد آیت نمبر 42 کے الفاظ کے معانی کی طرف توجہ فرمایا وَفَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ، اور اپنے من پسند میووں میں، سائے اور چشمے، اور اس کے بعد اگلی نعمت میوے یعنی پھل وغیرہ۔ پہلا حرف آیہ مبارکہ جو نمبر 42 ہے، پہلا حرف ہے اس کا واو یعنی اور، فواکہہ جمع ہے، اس کا واحد ہے فاکہہ یا فاکہتن۔ بنیادی حروف ہیں، حروف اصلی اس کے فا، کاف اور ہا۔ توجہ فرمائیں، فا، کاف اور ہا کا جو اصل معنی ہے عربی زبان میں وہ ہے کسی چیز کا خوشگوار اور فرحت بخش ہونا، یعنی کوئی بھی چیز کہ جو انسان کو خوشگوار لگے
اور اس سے انسان کو فرحت محسوس ہو، سکون محسوس ہو، اس کو عربی زبان میں فاکہہ کہا جاتا ہے۔ اور اسی مناسبت سے پھلوں کو عرب فاکہہ کہتے تھے۔ ایک پھل فاکہہ اور اس کی جمع فواکہ، یعنی بہت سارے پھل یا میوے جسے ہم کہتے ہیں، جیسا کہ ترجمے میں ہم نے میوے کا لفظ استعمال کیا ہے، وفواکہ اور میوے، اور پورا ترجمہ وفواکہ مما یشتہون، اور اپنے من پسند میووں میں ہوں گے، پھلوں میں ہوں گے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔